مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. محترم بزرگوں اور دوستو، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے 21ویں پارے میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی زندگی کے ایک ایسے موڑ کے بارے میں اور ایسی ایک سخت ضرورت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جس کے بغیر انسانوں کی زندگی ادھوری ہے. جب تک اس آیت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا جائے تو انسان کی جو زندگی ہے اس کے اندر سکون نہیں آ سکتا، اور اس کی زندگی گویا کہ اجیرن بنی ہوئی رہے گی. اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر 2 سلسلے قائم فرمائے ہیں. ایک سلسلہ تو خیر کا ہے اور دوسرا سلسلہ شر کا ہے. کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جس چیز کو بھی پیدا کیا ہے تو اس کے جوڑ کو بھی پیدا کیا ہے. جس طرح سے خیر کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ میں شر کو پیدا کیا گیا. جس طرح سے نیکی کو پیدا کیا گیا اسی طرح سے اس کے ساتھ میں گناہ کو پیدا کیا. کائنات کے اندر ہر چیز جوڑے دن کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ میں رات بھی بنائی. چاند کو پیدا کیا تو سورج کو بھی پیدا کیا گیا. چین، سکون، راحت، آرام کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ میں پریشانی، تکلیف اور مصیبت کو بھی پیدا کیا. اسی طرح سے انسانوں کے اندر اللہ رب العزت نے مردوں کو پیدا کیا تو ساتھ میں عورتوں کو بھی پیدا کیا. یہاں تک کہ عالم غیب کے اندر جو اللہ رب العزت نے مخلوقات پیدا فرمائی ان کے اندر بھی جوڑوں کو پیدا کیا. عالم غیب کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مخلوق پیدا کی ہے جن کو ہم فرشتوں کے نام سے جانتے ہیں. تو عالم غیب کے اندر ایک دوسری مخلوق پیدا کی گئی جس کو ہم شیاطین کے نام سے جانتے ہیں. فرشتوں کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور ان کو خیر کا مکلف بنایا.
وہ ہمیشہ اچھے ہی کام کرتے ہیں، ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا کہ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مخصوص عبادتوں میں لگا رکھا ہے، اور وہ سراپا عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے فرشتے ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو انسانوں کے ساتھ لگایا کہ وہ انسانوں کو نیکیوں کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور فرشتوں کے لیے اللہ رب العزت نے اچھی جگہوں کا انتظام فرمایا کہ وہ اچھی جگہوں پر رہتے ہیں، وہ مسجدوں میں رہتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس ذکر میں رہتے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو گھیر کر رہتے ہیں، اور جو گندی جگہیں ہیں، بری جگہیں ہیں، ان سے فرشتے بچتے ہیں۔ تو اللہ نے دوسری مخلوق پیدا فرمائی شیاطین، ان کا کام ہے وہ برائی کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ الشیطان یعیدکم الفقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، شیطان انسانوں کو فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور انہیں برائی کی طرف لے کر چلتا ہے، برے کاموں کی طرف لے کر چلتا ہے، برے کاموں کا حکم کرتا ہے۔ پھر رہتا کہاں پر ہے؟ فرمایا اس کے رہنے کی جگہیں بھی گندی ہیں۔ وہ کہاں رہتے ہیں؟ بیت الخلاؤں میں رہتے ہیں۔ کہ نیک مخلوق، خیر والی مخلوق، فرشتے وہ مسجدوں میں رہتے ہیں، اور شر والی مخلوق شیاطین وہ بیت الخلاؤں میں رہتے ہیں۔ پھر شیطان نے اللہ رب العزت سے وعدہ بھی کیا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم کھا کر کے کہا کہ مجھے قسم ہے اللہ، آپ کی ذات کی قسم ہے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو شیطان کا کام ہے بندوں کو برائی کی طرف لے کر چلنا، اور فرشتوں کا کام ہے انسانوں کے دلوں کے اندر نیکیوں کی تلقین کرنا۔ تو دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا۔ تو اس آیت کے اندر جو آیت ابھی تلاوت کی گئی، اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ ان خلق لکم من انفسکم، تمہارے اندر سے پیدا کیا ہے، لتسکنوا الیہا، تمہارے سکون کے لیے۔ کس کو پیدا کیا ہے؟ عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ کائے کے لیے؟ تمہارے سکون کے لیے۔ کہاں سے پیدا کیا ہے؟ تمہارے میں سے پیدا کیا ہے۔ من انفسکم، تمہارے اندر سے پیدا کیا ہے۔ بینکم مودۃ ورحمہ، اور اللہ نے ان کے اندر ڈالی ہے تمہاری محبت، شفقت، اور یہ محبت کا ڈالنا اور یہ شفقت کا ڈالنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا کسی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے اندر محبت ڈال دیتا ہے، محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو اب قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو ہم سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں اللہ کی نشانی کی کون سی بات ہے؟ بہت ساری چیزیں اس کائنات کے اندر ایسی ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جیسے زمین و آسمانوں کا پیدا ہونا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔
ہواؤں کا چلنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ میاں بیوی کے اندر محبت کا ہونا یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر اللہ رب العزت یہ سسٹم پیدا نہیں کرتا تو انسانوں کو چین اور سکون میسر نہ ہوتا۔ اللہ نے سکون کے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے اور پھر ان کے ساتھ میں نکاح کی ترتیب کو قائم کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھتے ہو کہ جب ایک لڑکے کا نکاح کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے، اس نکاح کے ہونے سے پہلے دونوں میں اجنبیت، دونوں کے اندر دوری ہوتی ہے، اور یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں، دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب نکاح ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ایسی محبت ڈال دیتا ہے جس کی دنیا کے اندر کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے عظیم رشتہ بنایا ہے، اور پھر صرف یہی نہیں کہ میاں اور بیوی کے اندر محبت پیدا کی، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت دو خاندانوں کو جوڑتا ہے، دو قبیلوں کو جوڑتا ہے، ان کے اندر محبتیں ڈال دیتا ہے۔ تو ابھی جس کے ساتھ اجنبیت تھی، جس کے ساتھ بیگانگی تھی، جس کو دیکھا نہیں تھا، جس کو پہچانتے نہیں تھے، جب اس کے ساتھ میں نکاح ہوا تو ایک دم سے ہی اچانک سے یہ ایسی عظیم محبت کہاں سے آ جاتی ہے؟ فرمائے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابھی نکاح ہوا، ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، دیکھا بھی نہیں، لیکن پتہ چلا کہ جس لڑکی کے ساتھ جس لڑکی کا نکاح ہوا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو صرف اس نکاح کے ہونے پر بتاؤ ایمانداری سے اس لڑکی کو بے چینی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر پتہ یہ لگے کہ جس لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ شدید بیمار ہو گئی، لڑکا بے چین ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نکاح کے ہونے سے اللہ رب العزت نے آپس میں محبت پیدا کی ہے۔ تو نکاح ایک عظیم چیز ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کی سنت میں سے 4 چیزوں کو رکھا ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام نبیوں کی سنت ہیں۔ فرمایا ان میں سب سے پہلی چیز ہے حیا۔ کیا ہے سب سے پہلی چیز؟ حیا۔ ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا اذا لم تستحی فاصنع لما شئت، کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ہے کہ جب کسی کے اندر حیا نہ رہے تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، کہ انسان کے اندر سے اگر حیا کو نکال دیا جائے تو صحیح معنوں میں انسان نہیں رہتا، کہ جب تک اس کے اندر حیا ہے تو انسان ہے، اور جب حیا اس کے اندر سے نکل گئی تو انسانی شکل میں وہ ایک درندہ بن جاتا ہے، وہ حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے، اسے اپنے اور پرایوں کی تمیز نہیں رہتی، وہ ماں اور بہن کی عزت کو بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تمام نبیوں کی سنت میں سے 4 چیزیں ہیں، اور ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ حیا۔ اور فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ عطر لگانا، خوشبو لگانا۔ تمام نبیوں کو خوشبو کا استعمال بہت پسند تھا، اور ہمارے لیے بھی اس کی تاکید کی گئی کہ ہم خوشبو کا استعمال کریں، اور بطور خاص جمعہ کے دن خوشبو کے استعمال کو، یوں تو ہر وقت خوشبو کا استعمال سنت ہے، لیکن بطور خاص جمعہ کے دن، جمعہ کے مسنون اعمال میں اس کو الگ سے شمار کیا گیا
کہ جمعہ کے دن اچھے کپڑے پہنے جائیں اور غسل کیا جائے اور خوشبو بھی لگائی جائے. اور فرمایا تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا تیسری چیز ہے مسواک کرنا. تمام نبیوں کی سنت ہے مسواک کرنا. اور مسواک کی بڑی زبردست فضیلتیں بیان کی گئیں. فرمایا مسواک کرنے کے 70 سے بھی زیادہ فائدے ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی اور روح کے اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی. فرمایا جسمانی اعتبار سے مسواک کرنے سے دانت اور مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں، دانت صاف ہوتے ہیں، منہ کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور مسواک بلغم کو قطع کرتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے فائدے ہیں. اور روحانی اعتبار سے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک وضو میں جو مسواک کی جائے گی اور پھر اس کے بعد جو عبادت کی جائے گی وہ اس عبادت سے جو بغیر مسواک کے وضو سے کی جا رہی ہے فرمایا اس سے 70 درجے افضل ہوگی. اور فرمایا کہ مسواک کرنے کا ایک بہت اہم اور بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی مسواک کرنے کا معمول بنا لے کہ وہ ہمیشہ مسواک کرتا رہے تو فرمایا کہ جب اس کی موت آئے گی تو اس مسواک کرنے کی برکت سے اسے کلمہ نصیب ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے مسواک کرنے کا اتنا حکم دیا کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ کہیں مسواک کے ذریعے میں اپنے مسوڑوں کو نہ گھس ڈالوں. اور آخری وقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے اندر یہ طاقت نہیں رہی کہ آپ مسواک کر لیتے، تو آپ پریشان تھے. اچانک سے ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اشارے سے فرمایا کہ یہ مسواک مجھے بھی چاہیے، آخری وقت ہے. تو اس وقت میں ایک نئی مسواک لائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ آپ اس کو چبا لیتے. آپ نے اشارے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ اس کو تم اپنے منہ سے نرم کرو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے دانتوں سے اپنے منہ سے چبا کر کے اس کو نرم کیا، اور پھر یوں ہی بغیر اس کو دھوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا، اور پھر آپ نے اپنے منہ کے اندر اپنے دانتوں پر مسواک فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک کے اندر سب سے آخری چیز جو گئی ہے وہ میرا تھوک ہے. آپ دیکھیے اس سنت کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے. ہم کولگیٹ کریں گے، برش کریں گے، کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن مسواک اگر یہ پوچھا جائے کتنے لوگوں پر ہے، ہو سکتا ہے 2-4 لوگوں کے پاس مسواک نکلے. تو فرمایا کہ یہ 4 چیزیں یہ ایسی ہیں جو تمام نبیوں کی سنت ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں جن کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ہے. اب اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ میں تمام نبیوں کی سنت پر عمل کروں تو اسے چاہیے کہ وہ یہ 4 کام کرے. نمبر 1 اپنے اندر حیا پیدا کرے، نمبر 2 عطر کا استعمال کرے، نمبر 3 مسواک کرے، اور نمبر 4 کیا ہے؟ فرمایا نکاح کرے. نمبر 4 کیا ہے؟ نکاح کرے. یہ 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت میں سے. تو انسانوں میں سب سے زیادہ محبت کو پیدا کرنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا وہ نکاح ہے. انسانوں کے اندر میاں بیوی کے اندر تو محبت پیدا ہوتی ہے، لیکن اور دوسرے لوگوں میں بھی نکاح کے ذریعے محبت پیدا ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے، ان کو ایک رشتے کے اندر منسلک کیا جاتا ہے تو ان کے اندر تو ہوگی محبت پیدا، لیکن آپ غور کیجئے
آپ اندازہ لگائیے، آپ سوچئے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ صرف میاں بیوی کے اندر نہیں بلکہ اس نکاح کے ذریعے تو دو خاندانوں کو جوڑا گیا ہے، دو قبیلوں کو جوڑا گیا ہے۔ اگر یہ قبیلے اور یہ خاندان دیندار ہوں تو آپ دیکھیے کہ ایک نکاح کی برکت سے کتنے سارے لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ لڑکی کے کتنے رشتہ دار ہوتے ہیں، لڑکے کے کتنے رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ سب آپس میں جڑ جاتے ہیں، وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انسانوں کے اندر محبت کو پیدا کرنے والی سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ نکاح ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے نکاح سے روگردانی کی، جس نے نکاح سے اعراض کیا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن کریم کے ایک دوسری آیت میں فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اے لوگو، جب تم میں سے جو لوگ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، وہ چاہے غیر شادی شدہ ہو یا وہ ہو جن کی شادی ہو چکی ہے اور ان کی شادی کسی وجہ سے ٹوٹ گئی، کسی کا انتقال ہو گیا یا کسی کو طلاق دے دی گئی، یا چاہے تمہارے میں سے وہ غلام کیوں نہ ہو، جب وہ عمر کو پہنچ جائیں تو تم ان کے نکاح کر دیا کرو، اور اس سے مت ڈرا کرو کہ نکاح کرنے سے غریب ہو جائیں گے، یا وہ عمر کو تو پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی وہ کماتے نہیں، ابھی کوئی کاروبار کرنا نہیں آتا، ابھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہیں۔ فرمایا نہیں، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا نکاح کر دو۔ رہا مسئلہ کھانے اور پینے کا، رہا مسئلہ غربت اور فقیری کا، یغنہم اللہ من فضلی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس نکاح کی برکت سے ان کو مالدار کر دے گا۔ غریبی اور امیری نکاح پر موقوف نہیں ہے کہ ہم نے نکاح کر دیا تو غریب ہو جائیں گے، نکاح نہیں کیا تو مالدار ہو جائیں گے۔ آج ہمارے اندر یہ سوچ بڑی پنپ چکی ہے، اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے بچوں کی عمر 18 سال 20 سال 25 سال اور یہاں تک کہ 30 سال ہو گئی اور ابھی ان کی شادی نہیں کر رہے، کیوں؟ وہ ابھی کاروبار ٹھیک نہیں ہے، ابھی کاروبار اچھا نہیں ہوا ہے، ابھی بچہ ابھی لڑکا کوئی اپنے پیروں پر نہیں کھڑا ہے، ابھی کوئی اچھا کاروبار اس کے ہاتھوں میں نہیں ہے، ابھی نکاح کر دیا تو کھائے گا کہاں سے، بچوں کو کھلائے گا کہاں سے؟ اللہ فرماتا ہے تم کتنا ہی پیروں پر کھڑا کر دو اور کتنا ہی اچھا کاروبار کر دو، اگر اللہ کو اسے غریبی دینی ہوگی، اس کو فقیر بنانا ہوگا، تو تم بہت اچھے کاروبار چلانے کے بعد اگر اس کا نکاح کرو گے تو اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ اس وقت میں بھی اس کو غریب کر دے۔ اور تم نے یہ سوچا کہ ابھی اس کے پاس ہے کیا، لیکن اس کی عمر تو ہوگا، اس کی شادی کر دیتے ہیں، تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ فقیر کیوں نہ ہو، وہ غریب کیوں نہ ہو، اس نکاح کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو امیر کر دے، اس کو مالدار بنا دے۔ اللہ اس کو خود بیان کرتا ہے یغنہم اللہ من فضلی واللہ واسع علیم، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو نکاح بہت اہم چیز ہے، اس کے بغیر انسانوں کی زندگی ادھوری ہے۔ ایک دوسری حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من نصف الایمان، نکاح تو آدھا ایمان ہے۔ خطبے میں ابھی شروع میں ایک حدیث پڑھی یا معاشر الشباب من استطاع منکم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے نوجوانوں کی جماعت سنو، جب تمہارے اندر اس کی استطاعت ہو فلیتزوج، کہ تم نکاح کر سکو تو ضرور نکاح کر لیا کرو۔ اے نوجوانوں کی جماعت، جب تمہارے اندر اس کی استطاعت پیدا ہو گئی
یعنی تم بالغ ہو گئے، تو اب تم نکاح کے لائق ہو گئے۔ اب کیا ہے، اب کیا چاہیے کہ تم نکاح کر لو۔ کون فرما رہے ہیں؟ آقا فرما رہے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ أَغُضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے اندر بے حیائی نہیں آئے گی، تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہوگی، تمہاری شرم گاہیں محفوظ رہیں گی۔ آج نکاح کی دیری کی بنیاد پر آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ بچوں کی عمریں ہو جاتی ہیں، گھر والے سمجھتے ہیں کہ ابھی کام ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے نکاح میں مستقل دیر اور لاپرواہی اور غفلت برتی جاتی ہے۔ اور آج کل کے ماحول کو دیکھیے اور آج کل کے حالات کو دیکھیے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر موبائل کی لعنت، تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی وہ اس کے اندر کیا کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پر ان کے اندر کی جو شہوت ہیں وہ بھڑک رہی ہوتی ہیں، اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے کہاں کہاں کیسے کیسے کانٹیکٹ چل رہے ہوتے ہیں، اور تم صرف یہ انتظار کرتے ہو ابھی کاروبار ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اس کی آڑ میں وہ کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نکاح سنت کے مطابق کر لو تو تمہاری ناک کٹتی ہے، بات خراب ہو جاتی ہے، رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، گھر والے نہیں مانتے، اور لڑکی جب بھاگ جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو چار چاند لگ جاتے ہیں نا عزت میں، پھر تو مزہ آتا ہے کہ اب بہت اچھا ہوا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سب رشتہ دار بھی سب ایک ہو جاتے ہیں، وہ بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں۔ تو کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ اس بنیاد پر بچے چھوٹے ہیں ابھی، اس زمانے کے اندر اگر حالات کو آپ دیکھو گے تو ضروری ہے کہ بچے جب ہوشیار ہوں 15 سے 20 سال کے اندر شادی ہو جانی چاہیے۔ یہ نکاح کی عمر اس وقت کہ جب 15 سے 20 سال کی عمر ہو تو لازمی طور پر نکاح ہو جانا چاہیے۔ نکاح کے لیے کاروبار کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر میں آپ کو اس بات پر بیان کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ، ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ بڑی غربت ہے، بڑی غریبی ہے، بہت پریشانی ہے، بڑی مشکل سے بڑی محنتوں کے بعد 24 گھنٹے کے اندر صرف ایک روٹی ملتی ہے کھانے کے لیے۔ حضور نے پوچھا کیا تمہاری شادی ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ روٹی ایک ملتی ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، کچھ کھانے پینے کا انتظام نہیں، تو کون میرے ساتھ شادی کرے گا؟ کون میرے ساتھ نکاح کرے گا؟ کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نکاح کرو، روٹی ایک ہے، اور کیا فرمانے نکاح کرو۔ صحابی گئے، جا کر کے نکاح کر لیا۔ اس زمانے میں نکاح بڑے آسان تھے، نکاح بہت آسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سارے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابی سے تمہاری شادی ہو گئی؟ رسول اللہ میری تو شادی نہیں ہوئی، میں تو غریب ہوں۔ جاؤ فلاں کے پاس جاؤ، بیٹی ہے اس کے پاس، میری طرف سے جا کے پیغام دو۔ جا کر کے پیغام دیا، نکاح ہو گیا۔ بہت آسان تھا نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زنا کو مہنگا کر کے گئے تھے اور نکاح کو آسان کر کے گئے تھے۔ آج ہم نے پھر بتاؤں گا، اس پر آگے بیان ہوگا انشاءاللہ زندگی رہی تو، کہ ہم نے کیسی کیسی مصیبتیں کھڑی کی ہیں اس پر، جس کی بنیاد پر ہم نے زنا کو پھر آسان کر دیا اور نکاح کو مہنگا کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نکاح کرو۔ انہوں نے نکاح کیا، روٹی ایک تھی، آدھی آدھی ہو گئی، آدھی بیوی کی ہو گئی اور آدھی شوہر کی ہو گئی۔ کچھ وقفہ گزرا، کچھ مدت گزری، پریشانی دور نہیں ہوئی، پھر حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ پہلے تو ایک مل رہی تھی اور اب تو آدھی آدھی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اچھا جاؤ ایک نکاح اور کر لو۔ ہمارے میں سے کوئی ہوتا نا اور امام صاحب کہہ دیتے تو لٹھ مارتا کھینچ کے، بولے اچھا ایک تو کروا دی پہلے، پھر دوسری کو کہہ رہے ہیں۔ صحابی گئے، جا کے دوسرا نکاح کیا، اب ایک روٹی 3 جگہ ہو گئی۔ بہت جلدی جلدی بتا رہا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ پہلے تو ایک مل رہی تھی، اب 3 مل رہی ہے، پریشانی دور نہیں ہوئی۔ اچھا جاؤ ایک نکاح اور کرو۔ صحابی گئے، جا کر کے تیسرا نکاح کیا، اب روٹی 4 جگہ بٹنے لگی۔ پھر کچھ دن کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور
یا رسول اللہ پہلے ایک تو مل رہی تھی، اب تو پاؤ پاؤ رہ گئی، پریشانی دور نہیں ہوئی۔ حضور نے کہا اچھا ایک اور کر لو جا کے نکاح۔ 4 شادیاں کرا دی، 4تھی شادی ہوئی، بیوی آئی، آ کر کے دیکھا اچھا روٹی ایک کھانے والے 5، روٹی ایک اور کھانے والے 5، کتنا حساب لگاتے ہیں؟ بیٹی ہوشیار ہو گئی، جوان ہو گئی، نکاح کے لیے رشتہ مطلوب ہے، لیکن بیٹا ٹھیک سے نہیں مل رہا، کوئی کاروبار ڈھنگ کا نہیں مل رہا، کوئی بڑا کاروبار ہونا چاہیے، بڑی بزنس ہونی چاہیے۔ وہاں دیکھو 4 شادیاں ہو گئیں اور روٹی کیا ہے؟ ایک روٹی ہے اور 5 آدمی کھانے والے۔ 4تھی بیوی آئی، آ کر دیکھا ایک روٹی 5 کھانے والے، کرتے کیا ہو؟ ارے صاحب کیا کرتا ہوں، بس جنگل جاتا ہوں، تھوڑی بہت لکڑی مل جاتی ہیں، کاٹ کے ان کو بیچ لیتا ہوں، ایک روٹی تیار ہوتی ہے۔ بولے اچھا کائے کی روٹی بنتی ہے؟ گیہوں کی روٹی بنتی ہے۔ اچھا کیا کچھ دن ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ بجائے گیہوں کے جو کی روٹی کھا لیں؟ جو زمانے میں سستا تھا اور گیہوں مہنگا تھا، تو اس کی گیہوں کی ایک روٹی میں جو کی 2 روٹی بنتی۔ تو کہا کہ ہاں بالکل، ہم ایک روٹی سے گزر بسر کریں گے اور ایک روٹی کے یعنی گیہوں کی آدھی روٹی کے پیسے بچائیں گے۔ کچھ دنوں تک جب پیسے بچے، کچھ پیسے اکٹھے ہوئے، تو کہا کہ ہم تمہیں کیا اس کی کلہاڑی خرید کے دے دیں، جس سے تو آپ لکڑیاں بجائے توڑنے کے کاٹنا، اور اس سے پھر لکڑی زیادہ کٹے گی، زیادہ اکٹھی ہوگی، زیادہ بکے گی، تو پیسے زیادہ ملیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، ایک کلہاڑی خریدی گئی۔ اس کے بعد میں لکڑی زیادہ آنے لگی، جب لکڑی زیادہ آنے لگی تو روٹی 2 بننے لگی اور 2 روٹی کے پیسے بچنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد میں کہا کہ اچھا اب ہم تمہیں ایک گدھا خرید دیں؟ بولے ہاں بالکل، کہ پھر تو میں ایک گٹھر صبح میں ایک شام میں لانے لگوں گا اور کمائی ڈبل ہو جائے گی۔ بہرحال اس طرح سے کرتے کرتے پیسے بچاتے بچاتے آمدنی بڑھتی چلی گئی اور روٹیاں بھی بڑھتی چلی گئیں۔ اس کے بعد میں یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مالدار لوگ تھے مدینے کے اندر، تو جو 1 نمبر کا مالدار تھا، اس کے بعد میں دوسرا 2 نمبر کا تھا، تیسرا 3 نمبر کا تھا، تو فرمایا اسی طرح سے انہیں بھی ایک نمبر مل گیا تھا کہ یہ بھی اس نمبر کے مالدار ہیں مدینے کے اندر۔ بہرحال ہم بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کی شادی ان کے وقتوں پر کریں۔ ہم آسانی پیدا کریں گے تو انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی اور اللہ رب العزت اس کے اندر آسانی ڈالے گا۔ باقی بات انشاءاللہ اس موضوع پر زندگی رہی تو چلے گی۔ اب اللہ رب العزت ہم سب کو بھی آسانیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور مصیبتوں کو دور کرنے کی، ان سے نکلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔